3,000 لوگ آئے گرفتار کرنے کے لیے اور گرفتار کر کے لے گئے، وہ بھی یوں ہی نہیں، کسی غدار اور منافق کی مخبری کی وجہ سے۔ ہماری جماعت کا کوئی غدار تھا جس کا بھارت، اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کی سرحدیں، ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی، اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہے، اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا، پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا، علماء بھی تھے، مدارس بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں، مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا، منبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی اس کے نئے دین کے اعتبار سے۔ لیکن جانچو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں، چند 100 سال پہلے جاؤ، اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہے، ظالم کی حکومت ہے، بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی منبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروقی سرہندی کہا گیا، اور نعرہ بھی لگایا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا، اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے، بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے، وہاں پر درس قرآن دیتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، ارے جیل نہیں عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا۔ ہاں، تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں دیا روشن کریں گے، جہاں چراغ بجھاؤ گے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ وہیں سے چراغ روشن کرے گا۔ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بریلی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے، مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے۔ مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت، بہت سارے لوگ نعت لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتے ہیں، وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی۔ ہاں، وہ ایسے ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا، ایسا عالم ربانی کہ جس سے پورے انگریز تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے، جی بے شک۔ باقی یہ لاکھوں کی فوج ہزاروں کی تعداد سے گھبراتے نہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، کاٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے ایک عالم حق بولنے والا اگر زندہ رہا تو پھر یہ کروڑوں کو بیدار کر دے گا۔ کفایت علی کافی کو اس بات کے لیے انگریز بار بار پریشان کرتے رہے کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں، ہم آپ کو اپنی حکومت میں عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو نذرانے بھیجا کریں گے، تحفے بھیجا کریں گے جیسے دوسروں کو بھیجتے تھے۔ لیکن کفایت علی کافی وہ عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، سودے بازی نہیں کی۔ جانتے ہو ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے انگریز آئے تھے؟ 3000 انگریز آئے تھے۔ اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ جو ادنا بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا شیر ہوا کرتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے بہت سارے کتے آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔
3,000 لوگ آئے گرفتار کرنے کے لیے اور گرفتار کر کے لے گئے، وہ بھی یوں ہی نہیں، کسی غدار اور منافق کی مخبری کی وجہ سے۔ ہماری جماعت کا کوئی غدار تھا جس نے مخبری کر کے ان کو پکڑوایا، انگریز لے کر کے آئے تو دارالعمارت میں رکھ کر کے مولانا کفایت علی کافی کو بار بار ٹارچر کرتے تھے، سزائیں دیتے، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حضور پاک کی عزت اور حضور پاک کی ناموس کی حفاظت کسے کہتے سنو۔ رات کے وقت انگریز گرم استری ان کے جسم پر پھیرتے تھے، استری کو گرم کر کے ان کے جسم پر پھیرا جاتا تھا، پریس، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے، نمک ڈالتے تھے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو ایسی سزائیں دی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، نہ ہی اپنا قول۔ وہ چاہتے تو پیسہ بھی لے لیتے، عہدہ بھی لے لیتے، چھوڑ دیتے، حالات خراب ہیں، نہیں۔ جو سچا محب رسول ہوتا ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، توجہ۔ مراد آباد شہر کے چوراہے پر جب پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اس وقت بھی آپ کی زبانوں پر ایک ہی، اس زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ وہ یہ نعت پاک سنا بھی ہوگا آپ نے، مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سنو۔ علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر، یہ ظالم بھی میری باتیں ہر چیز کوٹ کرتے ہیں، ابھی میڈیا چلائے گی، دیکھیں، ہاں یہ دجالی میڈیا، یہاں سے کٹنگ کریں گے، یہاں سے نکالیں گے، اب بھڑکاؤ مولانا، پاکستانی مولانا، آتنکوادی مولانا، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تم چاہے دہشت گرد بولو، آتنکواد بولو، ٹیررسٹ بولو، تم دلال ہو، جو کچھ کہنا چاہو کہہ لو، ہم جو کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عنایتوں سے ہے۔ ہماری نظروں میں سند تمہاری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہم سچے مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کے بعد 8 دن تک یہ جشن منائے تھے۔ مولوی ختم ہو گیا، جو لوگوں کو بلاتا تھا تو ہزاروں جمع ہو جاتے تھے، اس کی بات میں اثر تھا۔ اب کون جمع کرے گا انہیں؟ نبی کے نام پر جب کفایت علی کافی پکارتے تھے تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، کہاں سے لوگ آتے پتہ نہیں چلتا۔ جب انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے، ختم ہو گیا، مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ جو لوگوں میں جان بھرتا تھا، لوگوں کو اٹھاتا تھا، لوگوں کو بیدار کرتا تھا، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں قانون قدرت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا قانون اس دین کو چھلانے کے لیے ایسا ہے۔ تم ادھر مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی دے رہے ہو، پڑوس شہر میں مولا امام احمد رضا کو پیدا کر رہا۔ ایک عاشق رسول کو تم نے سولی پر چڑھا کر کے یہ تصور کر لیا کہ آپ لوگوں کو عشق کے جام پلانے والا چلا گیا، لیکن اللہ کریم نے ایسا عاشق رسول دوبارہ پیدا کیا کہ وہ اٹھا تو صرف بریلی نہیں، نہ مراد آباد، نہ ہندوستان، بلکہ عرب میں، عجم میں، افریقہ کے صحراؤں میں بھی یہ بات گونجنے لگ گئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ ہر بچہ پکارتا ہے آج سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس مجدد نے ایسا جام پلایا، اگر میں کہتا ہوں تقریریں سننے کا موقع نہیں ملتا تو ذرا حدائق بخشش پڑھ لیا کرو، اعلیٰ حضرت کے کلام سن لیا کرو، تمہارا ایمان بیدار ہو جائے گا، تمہاری قوت عشق میں اضافہ ہو جائے گا۔
ہو سکتا ہے آج تقریروں کا رواج الگ ہو گیا ہے، خطابت کے رواج الگ ہو گئے ہیں، نپے تلے انداز میں الفاظ کو سجا سجا کر کے بیان کرنا نہیں۔ میرے عزیز و اعلیٰ حضرت کو اٹھاؤ، اگر کبھی تمہیں بے قراری ہو، بے چینی ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ تمہیں ایسا جام پلائیں گے اگر آنکھیں بند کرو تو صرف گنبد خضرا ہی نظر آنے لگے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس مجدد نے ہمیں عشق کا جام دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے اسلام کا اور قرآن کا اور عظمت اسلام کا۔ جو کچھ بھی ہے آج ہمارا اور تمہارا امتحان ہے۔ اسلام تو کربلا کے میدان میں بھی لہلہاتا رہا، حسین کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن کیا اسلام ختم ہوا؟ احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، امام وقت کو امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، جیل کی سلاخوں میں آپ کو رکھا گیا، تو کیا اسلام ختم ہو گیا، پھیکا پڑ گیا؟ اسلام چنگیز کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہر ظالم اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ چنگیز اور ہلاکو وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر لیے تھے، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا، لیکن بغداد میں تب بھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ چنگیز کا دور آیا، ہلاکو کا دور آیا، یزید کا دور آیا، کئی ایسے ظالم آتے گئے، لیکن اسلام کا یہ پودا ہمیشہ ہرا بھرا رہا۔ آج کے ظالموں تم کان کھول کر کے سن لو، نہ تم اپنی طاقت میں چنگیز کو پہنچتے ہو، نہ ہلاکو کو پہنچتے ہو، نہ تم اپنے ظلم میں یزید کو پہنچتے ہو، نہ فرعون و حامان و شداد کو پہنچتے ہو۔ تمہاری حیثیت تو ان کے کیڑوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان ظالم اور جابروں کے زمانے میں اسلام اگر پھل پھول رہا تھا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لاؤ تمہاری ساری طاقتیں، پھر بھی یقین یہ کہتا ہے کہ سارے اندھیروں کے اندر بھی اگر کوئی روشنی ہوگی تو میرے دین اسلام کی ہوگی، قرآن کی ہوگی، میرے مصطفیٰ کے نام کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اگر ڈرایا جا رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، شرم اور خوف اسے ہونا چاہیے جو ریپ کے کیس میں اندر جا رہا ہو، جی کیا بات، شرم اور عار اسے ہو جو چوری کے کیس میں اندر جا رہا ہو۔ اگر جرائم پیشہ آدمی ہے اسے جیل جانا پڑ رہا ہے تو سر جھکا کر جائے، لیکن ان ظالموں کے سامنے یہ بات کھل کر کہنا، اگر نام مصطفیٰ کی بات آئے دونوں ہاتھ بھی حاضر ہیں، پیر بھی، اتنا ہی نہیں گردن بھی حاضر ہے میرے نبی کے نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کمنٹ باکس میں آپ لوگ ابھی لکھیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کمنٹ باکس میں ابھی لکھ دیں آپ، ایک بار نہیں بلکہ 10 بار لکھیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ، پورا بیان سنیں۔ اگر تمہارے سینے میں ایمان مضبوطی سے آ گیا تو پھر تمہیں بڑی کچھ طاقتیں حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا چلنا پھرنا بھی کچھ لوگوں کے لیے عذاب بن جائے۔ ہاں، تم خالی حضور کی سنتوں پر آ کر کے دیکھ لو، ایک بار یہ مجمع طے کر لے کہ جتنے ہیں اب سب داڑھی رکھ کر کے نکلیں گے، جتنے ہیں سب میرے مصطفیٰ کی داڑھی سجا کر کے جائیں گے۔ پھر سنو، میں ہاتھ اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں، وہ نعت خان لوگوں سے آپ اٹھوائیے، اپنے دل سے اگر تم اٹھ گئے تو بس کافی ہے۔ آج اگر یہ عہد کر لیا کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں، میدان میں اترتا ہوں، پھر تم دیکھ لینا، چلو گے پھرو گے، نہ تمہارے ہاتھ میں کسی ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ کسی سامان کی ضرورت ہے۔ ظالموں کے دلوں پر اللہ ویسے ہی تمہاری داڑھی کا رعب پیدا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوا کا، ایک صحابی ہے جن کو حضور کہا، سپہ سالار کہا جاتا تھا، جماعت کا سپہ سالار، راجل رسول اللہ، پیدل چلنے والے جتنے بھی حضور کے سپاہی تھے ان کے یہ سپہ سالار ہوتے، حضرت سلمہ بن اکوا۔ ایک بار توجہ، میرے آقا کے جو غلام ہوتے ہیں
وہ کچھار کے وہ شیر ہوتے ہیں کہ سامنے کی طاقتوں کو کبھی نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن قاری، قارہ کا رہنے والا، 400 لوگوں کو لے کر رات کے وقت آیا اور ایک باغیچے میں حملہ کیا، آگ لگا دیا، درخت جلنے لگ گئے اور بہت سارا وہاں پر جو مال تھا، کھجوریں، سامان، سب لوٹ کر کے بھاگنے لگا۔ رات کے وقت سب سوئے ہوئے تھے اور راستے میں کوئی نہیں تھا، صرف حضرت سلمہ بن اکوع، یہ ایک ہی صحابی تھے۔ یہ زندگی بھر گھوڑے پر سفر نہیں کی، جہاں جاتے تھے پیدل جاتے تھے، پیدل ہی۔ ان کو راجل کہا جاتا ہے، صرف پیروں سے چلنے والا۔ اس زمانے کی سواری تھی گھوڑا۔ 400 لوگ جب لوٹ مار کر کے مدینے سے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں راستے میں، یہ تنہا ہے حضرت سلمہ بن اکوع۔ کیا کرنا چاہیے؟ منہ چھپا لے دیوار کے پیچھے۔ اللہ اکبر، جب میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلمہ بن اکوع اپنے ہاں جہاں کھڑے تھے وہیں سے اٹھ گئے اور کہا ان دشمنوں کا پیچھا کروں گا، ایک بھی کھجور اگر ان کے جیب میں باقی رہی مدینے کی، اس وقت تک لڑتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نکل پڑے، ارے 400 لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے اکیلے جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ روایات میں وہ 400 ڈر کے بھاگ بھی رہے۔ ارے پلٹ کر کے آتے، ایک آدمی تھا مار دیتے، نہیں، وہ بھگائے جا رہے، وہ گھوڑوں پر ہے اور یہ پیدل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دے۔ یا اعلیٰ حضرت غوث پاک کے بارے میں کہا ہے، اور جس پر حمایت کا پنجہ میرے مصطفیٰ کا ہو وہ کس بات سے ڈرے گا۔ سلمہ بن اکوع دوڑانے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث، کہا کہ اتنا دوڑاتے تھے کہ وہ گھوڑوں کو لے کر دوڑتے رہے، اور سلمہ بن اکوع کی چال اتنی تیز تھی کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، اور دوڑ کر جب کبھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کی ٹانگ کھینچتے، نیچے گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر آگے بھاگتے، وہ وہیں پر تڑپتا رہتا۔ کتنوں کو اس قافلے سے ٹانگ کھینچ کر کے گرایا اور مارتے چلے گئے۔ وہ 400 لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ایک سلمہ بن اکوع سے، ایک نبی پاک کے غلام سے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ توجہ، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ایک آدمی 10 سے بھی نہیں لڑ پاتا، 400 کی بات۔ ہاں، اگر اللہ چاہے، اگر مولا چاہے تو ایک کا رعب 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے، 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے وہ تو صحابی رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کے بعد بہت زمانے کے اولیاء کاملین آئے۔ ارے میں اپنے امت کی ایک چھوٹی سی بچی کی بھی مثال دیتا ہوں۔ چند مہینے پہلے ہمارے کرناٹک کی سرزمین پر ایک برقع پوش خاتون، ہماری قوم کی ایک بچی جس کے پیچھے 40 کتے بھاگتے آ رہے تھے، اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں نہ چاقو ہے، نہ تلوار ہے، نہ لاٹھی ہے، پلٹ کر کے اللہ اکبر ہی تو کہا تھا، اور کیا کہا؟ اگر ایک حجاب والی خاتون کے پیچھے 40 کتے دوڑ کر آتے ہیں اور ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تو اس بات کو تسلیم کرو اے مومنو، جب مولا چاہے تو لفظ اللہ اکبر کا رعب ہزاروں کے سینوں پر ڈال سکتا ہے۔ بے شک حق ہے، وہ مولا قادر ہے، جبار ہے۔ سلمہ بن اکوع 400 کو دوڑا رہے ہیں، 10 ادھر گرے، 10 ادھر گرے، گرتے جا رہے ہیں اور یہ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا عبد الرحمن قاری، وہ پکار کر کہنے لگا تجھے چاہیے کیا ہم سے؟ تو کہاں تک دوڑائے گا؟ کیا چاہیے؟ کہا کہ تم نے جو مدینے کا باغ جلایا اور جو مال لوٹا ہے، جب تک وہ نہیں لوں گا میں مدینے واپس نہیں لوٹوں گا۔ وہ منتشر ہو گئے، تو 400 جو تھے 15 ادھر، 20 ادھر، 25 ادھر، سب پہاڑوں پر چڑھنے لگ گئے ایک آدمی سے جان بچا کر۔ جب پڑھو گے تمہیں ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ رسول اللہ کے دیوانے ڈراتے کیسے تھے دنیا۔ ہاں ڈرے ایسے ہمیں بزدل لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ تم اٹھو تو صحیح، تمہارے چہرے میں آج بھی حضور کی محبت ہے، تمہارے سینے میں آج بھی حضور کا دیا جل رہا ہے، یہی دولت سب سے بڑی ہے۔
اور جب سلمہ بن اکوا چیخنے لگے پکارنے لگے تو وہ سب پناہ لے رہے ہیں پہاڑوں کی کوہ میں الگ الگ اندر، اور اس کے بعد کہتے ہیں تم وہیں رکو، ہم سامان پھینک رہے ہیں، ہم سامان پھینک رہے ہیں۔ جو لوٹے ہوئے کھجوریں تھیں وہ پھینکنے لگے، جتنا تھا وہ حاصل کیے، اور جب تھک گئے تھے سلمہ بن اکوا، ارے ایک آدمی 400 کو دوڑا رہا ہے اور تھک گئے، سامان اٹھا نہیں پا رہے تھے، کہا کہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جب ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو کم سے کم مدینے والوں کو بول تو دیتا، کسی کو خبر بھی نہیں کیا، اکیلے آ گئے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، سلمہ بن اکوا جب واپس لوٹنے لگے مال لے کر کے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سنیے، یہ سب رکھ دو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، گھڑ سواروں کے سپہ سالار وہ تھے، وہ 10 صحابہ کے ساتھ آنے لگے حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس۔ سبحان اللہ، کمنٹ باکس میں لکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہمارے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، بیان کو سنتے جائیں، بہت ہی شاندار یہ بیان ہے حضرت کا۔ اب الحمدللہ حضرت کھڑے ہو کر پورا بیان کریں گے اور بہت ہی زبردست یہ بیان ہونے والا ہے، جس مسلمان نے الحمدللہ سنا ہے یقیناً اس کا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ اب الحمدللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کھڑے ہو کر اس بیان کو جاری رکھیں گے، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا جاری رکھیے گا دوستو۔ اگر دیکھنا ہی اہم ہے تو ہم کھڑے ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس آج یہ آیا، بہت ہنہنانے لگا، بہت اپنے دونوں پیر اچھل کود کرتا تھا اٹھا اٹھا کر۔ میں نے سوچا آج تک میرا گھوڑا ایسا کبھی کیا نہیں، میں نے اس کو سہلایا تو اور بھی دھک گیا، میں اس کو اور قریب لے جانے کی کوشش کیا تو دم ہلانے لگا۔ میں نے سوچا کچھ تو بات ہے، تو میں نے کہا کوئی بات ہے، گھوڑوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے تھے، تو گھوڑا اپنی پیٹھ کو ہلانے لگا جیسے کہ سوار ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا گھوڑا کچھ چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہوگا، کچھ چرنا چاہتا ہوگا۔ میں پیٹھ پر سوار ہوا اور یہ گھوڑا ہے جو مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، اور کسی نے نہیں بتایا، میرے اس گھوڑے نے بتایا۔ اب مجھے بتاؤ اس گھوڑے کو خبر کیسے کہ سلمہ بن اکوا اکیلے لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس بات کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں اترو گے تو اللہ ہر جانور کو بھی تمہارا متبع فرما، بہت اچھا حضرت، زندہ باد، تمہارے لیے مسخر فرما دے گا، کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے، عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر، جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا، دریا ہے، وہاں جا کر کے دیکھتے تھے اور آگے زمین ہے جہاں میں میرے مصطفیٰ کا پرچم لہراؤں، زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہتے تھے کاش اگر میرا گھوڑا دوڑ کر چاند میں جاتا تو وہاں پر بھی میں میرے نبی کا پرچم لہراتا۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا، ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں، ہاں وہ نکلے تھے تو اپنے حبیب پاک کے نام پر۔ آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو، کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے، کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے۔ تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا؟ اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے، برا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کرنٹ کے تار کو، آپ سب کے اندر
حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی کپڑا مکان جائیداد گٹر نالے بجلی ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے شک، ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک آپ کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گیا؟ کہانیاں سنو گے تو جب میدان عمل میں اترنے کی بات آئی تو عملی طور پر اترو میرے عزیزو۔ مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو یاد کرو کہ آج ہی مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، آج شادی ہوئی، اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا، سہاگ رات ہے آج، اور سہاگ رات وہ دلہا اور دلہن کی زندگی کی یادگار رات، پوری زندگی کا ایک حسین لمحہ۔ لیکن رات کے وقت جب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف تھا، آدھی رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آنے لگی، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں نکل پڑے، اے نوجوانوں اپنے گھروں سے نکلو۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں آنے لگی، دولہا جو آج کی رات کا ہے اپنے سہاگ رات منا رہا ہو، اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا ہے میری شریک حیات الوداع۔ ایک رات کا دولہا آج دلہن کو لایا ہو اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے ساتھ جانا ہے، حضور نکل چکے مدینے سے، میں بستر پر نہیں سو سکتا۔ عورت ایسی نہیں کہ پیروں پہ گر جائے، ارے مجھے سہاگن کو کہاں بھاگن بنا رہے ہو، کہاں مجھے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، کون پالے گا، کچھ نہیں۔ مدینے کی خاتون ان کی آنچلوں کو لاکھوں سلام، وہ خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، یہ نوجوان نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنگ میں جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے نہیں۔ بیوی دلہن کھڑی ہوتی ہو کہتی ہے میرے سرتاج جائیں، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ، اور طلاق کی بات کیوں کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں تو شریک ہو ہی گئی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو، جاؤ، اگر صحیح سلامت لوٹ آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں۔ یہ مدینے کی خواتین تھی، وہ آج کی رات کا دولہا حضور کی عزت کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے، اور میدان احد میں جب پہنچا، صبح کا وقت تھا، پھر جنگ کا میدان جب گرم ہوا، جب میدان گرم ہوا تو جانتے ہیں احد کی تاریخ پڑھنے والے یا سننے والے جانتے ہیں، دوپہر کے وقت احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی اس میدان میں، انہی شہادتوں میں اس دولہے کی بھی شہادت ہوئی جو ایک رات کا دولہا تھا۔ اور احادیث میں پڑھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا یہ دولہا حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سیدی مولائی آقا حنظلہ، تمہاری شہادت کو لاکھوں سلام، لیکن ان کو ایک لقب حضور نے دیا غسیل الملائکہ، یہ ملائکہ کی طرف سے انہیں غسل دیا گیا تھا، شہید کو موت کا غسل نہیں، لیکن جب حنظلہ اپنی عورت کے پاس سے نکلے تھے تو ان پر جنابت کا غسل تھا، وہ یہ سوچ کر کے نہائے نہیں کہ کہیں حضور سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں، جماعت نکل چکی رسول پاک کے صحابہ کی، میں اگر تاخیر ہو گیا تو پکڑا نہ جاؤں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں روٹھ نہ جائیں۔ یہ وہ جوان تھے میرے عزیزوں۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات جب آئے تو ہیلے بہانے مت کرنا، اور نہ ہی بزدلی کو اپنے گھر پر اپنے دل میں آنے دینا۔ تم جوان ہو،
یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی ہے۔ جی بے شک۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، کیا بات ہے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ زندگی۔ ہر کوئی یہ نہ سوچے میری زندگی فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ جھوٹے عاشق ہیں جو کہتے ہیں لیلا مجنوں والے، کیا بات ہے، یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا۔ یہ سب کے سب جسمانی تسکین کو عشق کا نام دیتے ہیں، جی کیا بات ہے، اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی۔ آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے ہے، بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزو، جو رسول تمہیں ہر لمحے یاد کرتے رہے، ہر گھڑی رب حبلی امتی کہتے رہے، رب غفر لی امتی کہتے رہے، کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے، معراج کی سفر میں یاد کرے، اپنے بستر پر یاد کرے، اپنے مصلے پر یاد کرے، جنگل کی تنہائی میں، جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے، اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جائے؟ مذاق مستی موج یہ سب چیزیں چھوڑ دو، اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جاؤ، حساس بن جاؤ، اور تمہاری ساری عزت مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا، ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں۔ روز گالیاں سنتے ہو، تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے۔ احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو قرآن کو نشانہ بنایا جاتا، ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا۔ کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ، آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں۔ پھر کب ضرورت ہے آپ یہ ہمیں بتائیں، کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں، ظلم سہ کر خاموش رہنے والا وہ اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے۔ سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے، مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے، لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا، تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے، اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے۔ کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کے لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے، انہیں سونگا کرتے، انہیں چوما کرتے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے،
मैदान में उतर करके उन्होंने ये एक बात बताई कि जब तबीयत खराब हो तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पर कोई बात आए तो जान देकर अपना दीन बचा लो। हाँ, जब दीन पर बात आए तो जान देकर दीन की हिफाजत की जाएगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं इतनी बेदारी चाहता हूँ तुम्हारे दिलों के अंदर, इतनी बेदारी कि अब बकिया जो जिंदगी तुम्हारी मौजूद है, याद रखना मैं रहूं या ना रहूं मुझे पता नहीं, कल को मेरे साथ क्या होना है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, मुझे इस बात का खौफ नहीं, जितना जीना था वो जी भी लिया, क्या बात। और जो देखना था मौला ने सब दिखा भी दिया। मजीद हवस नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है नौजवानों कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे कट जाने के बाद, हमारे दार पर चढ़ जाने के बाद तुम मुंतशिर ना होना, बल्कि अपने इत्तेहाद को ऐसा मजबूत करो कि इस तरह मुझ जैसे हजारों को भी काटा जाए, लेकिन नबी पाक के कदमों पर हम अपनी जान निछावर करें। बेशक बेशक। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे। ये नारा हर एक का होना चाहिए। बेशक बेशक। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे फिर देखना कि कैसे काया पलटती है। जी बेशक। हाँ, एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया तुम्हें नशा खिला रही है, नशेड़ी बनाती है, जुआरी बनाती है, शराबी बनाती है। सारे हमारे मोहल्ले में सब सेल्समैन यही होते हैं। नशा जितना बिकता है और करते हैं हमारे मोहल्लों में, ये क्यों है जानते हैं? ये दीदा व दानिस्ता खास प्लानिंग के साथ होता है कि अगर ये बच्चे जब तक नशा करते रहेंगे हमारी कुर्सियां महफूज रहेंगी। हाँ, ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, मैं लंबी देर तक कुर्सी चलाना चाहता हूँ तो रियाया को क्या क्या इनाम दूं, राशन फ्री कर दूं, रोजाना इनको पैसे बांटूं, सब खुश रहेंगे तो मेरी कुर्सी ज्यादा दिन तक चलेगी। वजीर ने कहा, जितना भी खिलाओगे कोई ना कोई उठेगा। फिर क्या? उस वजीर ने कहा कि इनको नशा खिलाओ, इनको नस्वार की आदत डाल दो, ये नशा करते करते ऐसे थक जाएंगे तुम्हारी कुर्सी का उन्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम अपनी गद्दी पर महफूज रहो। ये जालिम दुनिया यही चाहती है कि अगर इनको पता है पूरी दुनिया में अगर गरम खून किसी का है तो मोहम्मद अरबी के शेरों का ही। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों का ही है। तारीख है हमारी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये तारीख है और दुनिया ये जानती है। इसलिए तुम्हें जब तक वो सुला सकती है सुलाएगी, जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर, जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है, और जिस दिन तुम ये छोड़ दिए सारी चीजें दूसरों की नींद हराम हो जाएगी। सबको पता है जब तक ये मुसलमान गाफिल है सब चैन से है। जिस दिन ये ईमानी कुव्वत के साथ आए तो पता है दुनिया को कि कैसर और किसरा ना बच सके। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को इन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो आज भी अगर वो ईमानी गैरत अगर बेदार हो गई तो सबके लिए मसला बन सकता है, सबके लिए। इसलिए आज दुनिया में भी हमने देखा है, आज भी जो सुपर पावर अपने आप को कहता है वो चंद पहाड़ी मुसलमानों से खौफजदा है, पहाड़ी मुसलमानों से डरता है। क्या चीज है? कोई तो चीज होगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और इकबाल ये कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सुनो कान खोलकर, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी है। इसलिए मैं नौजवानों से आज अपील करूंगा, जिन बच्चों ने आज लब्बैक के नारे लगाए इनकी बेदारी देखा तो उम्मीदें जाग गई। उलमा का ये मेंबर सजाया तो अब सिर्फ और सिर्फ इसको
फॉर्मेलिटी के तौर पर जलसे मत करो कि जलसा सजाना है, लाइट लगाना है, स्टेज सजाना है, कुछ लोगों को बुलाना है, नजराने देना है, पैसे उड़ाना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आप अगर जलसा हो तो इस नीयत के साथ कि जब जितने यहाँ पर आएंगे और सब आशिक रसूल बनकर निकलेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान आने वाले भी और सुनने वाले भी ये जज्बा लेकर के जाएंगे कि इस मजमे के बाद इस जलसे से उठेंगे तो ये अहद करके उठेंगे, गाने बाजे छोड़ देंगे, जुआ नशा छोड़ देंगे और जितनी गफलत थी सब छोड़ देंगे। अब जाएंगे तो जिएंगे मेरे मुस्तफ़ा के लिए जी, और ये कहते हुए सोएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, और फिर मेरे मुस्तफ़ा को पुकार कर कहेंगे या रसूल अल्लाह, थका हारा आपका गुलाम आपके दरबार में आ गया, ऐ आका व मौला आप मुझे अपने दरबार में कबूल कर ले। ऐ सुन्नी मुसलमानों, बरेली के रहने वालों, वक्त के मुजद्दिद ने, हमारे और तुम्हारे इमाम ने हमें ये सिखाया है, अगर कभी भटक भी गए, कभी कहीं गाफिल हो भी गए, वापस पलट आना, किसी और से मत कहना, उसी दरबार में पुकारना जो तुम्हारे इंतजार में है, वो दरबार रिसालत मुआब है। यूं कहना हाथ जोड़कर मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जब तुम नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार ये इल्तिजा करोगे, सच कहता हूँ ऐ नौजवानों, सच कहता हूँ, मुझे मेरी बातों का या मेरी जात का यकीन नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे होने का कामिल यकीन है कि जब जब आका को उनके गुलामों ने पुकारा है, मेरे आका ने झोली फैला दी है, अपना दामन फैला दिया है और सबको अपने अंदर समेट लिया है। जानते हो मदीने तैयबा में एक पागल औरत जिसकी कोई बातें सुनता नहीं था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा खड़े हैं, वो पागल औरत आने लग गई, सहाबा हटो बचो करने लगे, ये पागल औरत है, बोलती जाएगी, बड़बड़ करती है। हुजूर पाक की तरफ वो आ रही थी, कोई उसकी बातें नहीं सुनता था, सहाबा हुजूर का घेरा बनाने लगे, मेरे आका ने फरमाया छोड़ो उसे, आने दो, सुभान अल्लाह, आने दो, पागल औरत है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़बड़ करती है, कंटिन्यू बोली जाती है। हुजूर पाक ने फरमाया मुझे पता है। यहाँ तक कि वो औरत जब करीब आई तो कहती है या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे आका आपसे बात करनी है। हुजूर ने फरमाया करो, क्या तुम्हारी बात है? वो कहती है यहाँ नहीं करूंगी, मेरे साथ चलो। मेरे आका को लेकर चल पड़ी, यहाँ तक के सहरा में पहुंच गई, गलियों से निकल करके सहरा में पहुंच गई। वहां कहती है बैठ जाओ, पागल औरत है और बातें एक ही बात को बार बार दोहराती है, बार बार दोहराती है, और मेरे आका कान लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं, किसी अजीम आदमी की बात सुन रहे हैं। और उसके बाद जब वो बातें खत्म करती है, घंटे गुजर गए, मेरे आका उठ करके आते हैं, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो पगली औरत है, आपका एक एक लम्हा कीमती, सहाबा आपके दीदार के मुश्ताक। मेरे आका ने क्या जवाब दिया जानते हो ए उम्मतियों? मेरे आका फरमाते हैं मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई बात सुनता नहीं, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसके पास जाएगा? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आला हजरत ने फरमाया था करो अर्ज बारगाह मुस्तफा में, तुझसे मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें? सरकार हम कमीनों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। जिस दिन तुम ये एहसास बेदार करोगे, मेरे आका आज भी अपने दामन रहमत में जगह देने के लिए तैयार है, हुजूर तुम्हारे इंतजार में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अहवाल हर जुमेरात सुनते हैं, फरिश्ते हमारे अहवाल आमाल हर जुमेरात मेरे आका को सुनाते हैं जाकर, फला उम्मती हफ्ते भर में ये काम किया, तुम्हारे दिन के उजाले में किए हुए काम, रात के अंधेरे में किए हुए काम, सब फरिश्ते ले जाकर जुमेरात को सुनाते हैं। ऐ मुसलमानों कभी एहसास करो कि जब जब फरिश्ते मेरी खबर देते होंगे तो क्या क्या काम मेरे आका को सुनाते होंगे।
मेरे गुनाह भी मेरी नेकियां भी। हम ये तक नहीं चाहते कि मेरे बाप को मेरी बुराइयां मालूम हो, छुप करके करते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर ये एहसास नहीं कि जब रसूलुल्लाह को फरिश्ते मेरे बारे में सुना रहे होते हो, मेरे आका पर क्या गुजरती होगी? तुम कब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अपने बुरे अमाल पहुंचाते रहोगे? तौबा कर लो, तौबा कर लो और बाज आ जाओ। और मैं समझता हूं कि अगर एक भी नौजवान सच्ची तौबा कर लिया, हमारा जलसा वसूल हो गया, कामयाब। उस एक की तौबा की बरकत से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज अहद करके उठना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जब मैं जान दे सकता हूं तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता? कुछ गाने बाजे ये गंदे निकम्मे काम क्यों नहीं छोड़ सकता? हुजूर के नाम पर मैं ये दुनिया को ठोकर क्यों नहीं मार सकता? चाहो तो तुम सब कर सकते हो। आखिर में मैं ये पैगाम दूंगा, तुम्हारा और हमारा और इस वक्त का इलाज एक ही है, इलाज एक ही है। ज्यादा मीटिंगें कर कर करके, ज्यादा नेताओं के पीछे इधर उधर झोली फैला करके तुम्हारा कुछ नहीं होना है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सरबुलंदी का अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उठो ऐ नौजवानों, कुव्वते इश्क से हर बस्त को पाला कर दो, जहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने सुना ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो इस बयान को आप लोग शेयर कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक से शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के बयान मैं और भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के अपलोड करने वाला हूं। कहीं ऐसा ना हो आप लोग उस बयान को सुनने से महरूम रह जाएं, क्योंकि आज का जो बयान था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा और यकीनन ईमान बिल्कुल तरोताज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के डेली बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अभी लिख दें रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी रिहा नहीं हो पाए हैं। उस वक्त ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिलीज़ हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। यही हमारी दुआ है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।